بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں۔ یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ انسان، اور اس کے لیے کیا کیا نعمتیں بنا دی، یہ بھی ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ولی پیغمبر بھی بنائے اور کذاب اور منکر بھی بنائے۔ جو پچھلے دور میں گزرا 1,24,000 پیغمبر آئے جنہوں نے رہنمائی کی، سمجھایا۔ کچھ قوموں نے بالکل انکار کیا، وہ برباد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور کچھ قوموں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ کی وحدانیت پر عمل کیا۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازشیں بھی کی، لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ بھٹکتے بھٹک گئیں، اور کسی نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے جو انبیاء آئے تھے ان کا بیٹا ظاہر کیا، اور کسی نے کچھ رتبہ سلیکٹ کیا اور کسی نے، اور وہ برباد ہوئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی جتنے بھی مذہب آئے سب نے اسلام کی تبلیغ کی۔ کسی نے آج تک، کیوں؟ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور وہ واحد ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نہ تو عالم دین ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑا تحفہ قرآن کا تو دیا ہے، اس کو ہمیں اردو میں سمجھنا چاہیے۔ عربی افضل زبان ہے، لیکن زبان کوئی بھی ہو اس کا مفہوم ہی افضل ہوتا ہے۔ یعنی ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس پہ کوشش کریں کہ ہم سب عمل کریں۔ تو جب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم یہ اپنا اس کو جھٹلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کو اونگ ہے، نہ آنگ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا انسان اتنا پڑھ لکھ کر بھی وہ اس چیز کا منکر ہے کہ کوئی ایسے مطلب اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو عمل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ عمل کرو تو تمہارے راہ نجات ہے، ورنہ تو پگڑی ہی ہے۔ تو انسان دنیا میں پڑھ لکھ کر اس کی ذات میں شراکت ڈھونڈتا ہے، لیکن شراکت تو عام انسان کو منظور نہیں، تو وہ تو مالک کل و کائنات ہے، یعنی وہ جو چاہے جس طرح چاہے اس نے کن کرنا تو وہ ہو جانا ہے۔ تو جو شراکت ہے وہی یعنی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندید ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم کی مہربانی سے راہ ہدایت ہے، وہ پروردگار ہے۔ تو رمضان ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ ابھی واک کر کے آپ سے محبت کے رشتے ہیں، انسان سے تو شعور چھین لیا جائے تو وہ تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کے سلسلے ہیں۔ انسان اگر سیدھے راستے پہ چلے تو ولی بن جاتا ہے، اگر شیطان کے راستے پہ چلے جائے تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ مثلاً یہ درباروں پہ جانا، یہ میلے ٹھیلے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اب اگر اپنا درباروں میں جاتے ہیں تو ان سے مانگ نہیں سکتے، مانگنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ہاں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار یہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں بھی چلا، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام کے وہ خدمات بہت انجام دی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلے ہیں تو انہیں وہ رتبہ نصیب ہوا ہے. تو یہ زندگی ہے, زندگی میں نظام تو چلتا رہنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ ایک قوم آئے گی دوسری چلے جائے گی, اور ایسے ہی نہ تو یہاں کو ہمیشہ رہ سکتا ہے نہ کسی نے رہنا ہے. تو کلو نفس ذائقہ موت. تو یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں اور ہماری منزلیں آسان کر دے, رحمتیں نازل کرے, اور جو بیمار ہے ان کے لیے شفا کے راستے کھول دے. وہ پروردگار ہے, وہ ہر چیز کلو کائنات کا وہ مالک ہے, اس کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ ہدایت دے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے پروردگار. اللہ حافظ. پیارے, آپ کو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تو کسی کو ایک لقمہ دینے کے لیے راضی نہ ہوتے اور دوسروں کے منہ سے بھی وہ چھین لیتے. وہ مالک ہی ہے جو سب پہ تقسیم کرتا ہے. وہ سب کو رزق دیتا ہے, سب کو تندرستی دیتا ہے, سب کو ہر وہ چیز جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں. اگر انسان کے اختیار میں ہو تو وہ تو ایک پتے کو بھی نہ ہلنے دے. تو مثلا ہم بالکل تندرست ہوتے ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں چاہے تو بیمار کر دے, ایک سیکنڈ میں چاہے تو آپ کو ایک توانا اور ہمت والا بنا دے. یہ سارے مالک کے سلسلے ہیں. بندہ خود بے اختیار ہے. رب کی ذات وہ مہربان, سب کے لیے نیک اور صالح راستے کھولے اور سب کو تندرستی دے. یہ سارے سلسلے مالک کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اور جو نیک راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ نعمات عطا کرتا ہے. تو امید ہے کہ ہم سب رمضان میں خوش و کرم روزے رکھ رہے ہوں گے اور بڑے اچھے روزے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری جو غلطیاں کتائیاں ہیں وہ ہمیں سدھارنے کا موقع ملے اور ہم نیک اور سارے راستے پہ چلیں. یہی زندگی ہے اور زندگی کا یہی لطف ہے. صاحب شروع ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد. آج جمعہ پڑھنے کے بعد ضد کی ہے کہ جی چلیں پارک لازمی ہے, اور دھوپ بھی ہے, اور دھوپ میں یہ اسی کلیاں دیکھیں کیا کر رہا ہے. ہاں جی, بچے مختلف حرکات کر کے خوش ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے انجوائمنٹ ہوتا ہے. میں بھی آج اس کو فری ہینڈ دے دی ہے, لے بھی کر لے جو کرنا ہے. ہاں جی, چلو لگاؤ جو آئی لگا سکتے, پتہ چلے کون کون سے مصطفیٰ کو آتی ہے. اب فرنٹ رول, ہاں یہ ایک کارڈ ویل تھی اور ایک برج تھا. اب فرنٹ رول 1 3 اور ایک اور تھا, ہاں کینڈل اسٹینڈ. کینڈل اسٹینڈ
हो गया चलो भाई चढ़ो चढ़ो हो गई अभी से दो, सिर्फ दो ही हुई हैं, 4 हुई है 4 कैसे हो गई? और मूसा जो ऐसे ऐसे करते हैं वो भी करते था, वो ये तो ऐसे ऐसे। वार्म अप भी आ गया है अच्छा कैसे? वार्म अप आ गया हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइट जल गई हाँ बस यही है सवा लाइफ स्टाइल देखिए इसकी हरकतें ये। हाँ अभी जुमा के पढ़ने के बाद फुल रखते हैं कि ये देखें। और अभी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है तो फ़ोन आ रहा है। चलो भी चलो चलें, आ जाओ चलो चलो। चलो यार 1 मिनट आप लोग गेट पे पहुंचे मैं आया तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है यार, शाम को सही। चलो आ जाओ। इसको झूले लेने आ गए हैं और एंजॉय करता है ये।